ہاں لمن یتق اللہ، دیکھو جتنے بھی رشتے آئے ہیں ان میں سے ایسے رشتے کو ترجیح دو اور اپنی بیٹی کا نکاح ایسے آدمی سے، ایسے نوجوان سے کر دو جو اللہ کا تقوی رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، دینداری کو سامنے رکھو، جو سب سے زیادہ دیندار اور بااخلاق ہو اور خوف خدا رکھتا ہو، اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دو۔ پھر آگے عجیب جملہ کہا فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا، اگر اس سے محبت کرے گا اس کی عزت کرے گا، اس کا اکرام کرے گا، عزت سے اس کو رکھے گا، اور اگر خدا نخواستہ دونوں میں نہیں بنی، مزاج نہیں بیٹھا، طبیعت نہیں بیٹھی، رجحان آپس میں میلان پیدا نہیں ہوا، تو بھی لم یظلمها، اس پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کر دے گا، اس پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع منکم فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور نسل انسانی کے بڑھنے کا سبب یا اس کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ انسانی نسل کے بڑھنے کا ایک سبب نکاح، نکاح اخلاقی، دینی اور سماجی قانون کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، انسانوں میں بھی مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ اور مرد اور عورت کی خواہش پوری کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، راستہ بتایا ہے، وہ ہے نکاح کا۔ نکاح کے بغیر اگر کوئی مرد اور کوئی عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں تو معاشرہ انہیں آوارہ اور بدکار کہتا ہے، دین انہیں گنہگار سمجھتا ہے، اور سماج میں وہ گری ہوئی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اور اگر یہی مرد اور عورت نکاح کے ذریعے اپنی خواہش پوری کریں تو معاشرے میں عزت پاتے ہیں، لوگ ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے لیے خیر کی، بھلائی کی دعا دی جاتی ہے ان کو۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے قانون کے مطابق اپنی خواہش پوری کی، تو وہ خیر کا ذریعہ، بھلائی کا ذریعہ بن گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس معاملے میں، جس چیز میں اللہ کا حکم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور طریقہ ہوگا، وہ خیر کا سبب بنے گا، وہ نیکی ہوگی،
وہ عبادت سمجھی جائے گی اور اس میں برکت ہوگی اور رحمت ہوگی، اور جس معاملے سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نکال دیا جائے گا، ان کو دور کر دیا جائے گا، اس میں زحمت ہوگی، لعنت ہوگی، پریشانی ہوگی اور بے سکونی ہوگی۔ اس لیے کہ نکاح ایک ایسی اہم چیز ہے، ایک اہم عبادت ہے جو تمام نبیوں کی زندگی میں رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور ہم نے ان کی بیویاں بنائی، ان کو اولاد عطا کی۔ نکاح والی عبادت ان سب کی زندگیوں میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو آخری رسول ہے، نکاح کو اپنا طریقہ، اپنی سنت بتایا، النکاح من سنتی، نکاح میرے طریقے میں سے، میری سنت میں سے۔ نکاح کے بہت سارے فائدے ہیں، دینی اعتبار سے بھی فائدے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے منافع، بہت ساری مصلحتیں اور بہت سارے فوائد ہیں۔ نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پاکیزہ زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو نکاح کے ذریعے سے پاکیزہ زندگی، عفت اور پاک دامانی کی زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے۔ فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی بھی نکاح کے تقاضوں کو پورا کرنے کی استطاعت، طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح یہ نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نکاح کے تقاضوں کو، شادی کے تقاضوں کو، ضروریات کو پوری کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزے کو لازم پکڑ لے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً، کیونکہ روزہ نفسانی خواہش کو توڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ نکاح کا ایک مقصد اولاد کا حصول ہے، اولاد حاصل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، کہنے لگے انی اصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لا تلد، یا رسول اللہ میری نگاہ میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو بڑے حسب نسب خاندان والی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن اسے اولاد نہیں ہوتی ہے، بچے جننے والی نہیں ہے۔ افاتزوجھا، یا رسول اللہ کیا اس سے نکاح کر لوں، شادی کر لوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی آئے، یہی سوال کیا، حضور نے کہا کہ نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ آیا اور یہی سوال دہرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، شادی کرو ایسی عورت سے جو محبت کرنے والی ہو، جو بچہ جننے والی ہو، اولاد پیدا کرنے والی ہو۔ اور یہ سب کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے خاندان کی جو دوسری عورتیں ہیں ان کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا وہ اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں یا نہیں، وہ اولاد پیدا کرتی ہیں یا نہیں، کیونکہ میں کل قیامت کے دن تمہاری بڑی تعداد کے ذریعے سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو نکاح کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی ہے۔ نکاح کا تیسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر اولاد پیدا ہوئی اور اس کی اچھی تربیت کی اور نیک صالح اولاد بن گئی تو مرنے کے بعد نیک صالح اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں. انسان آدم کا بیٹا مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا فائدہ اور نفع اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ ہے, کوئی ایسی چیز اللہ کی راہ میں دے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. دوسرا علم پھیلایا, لوگوں کو سکھایا جس سے فائدہ ہوا لوگوں کو. اور تیسرا فرمایا ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو نکاح کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے, ایک مقصد یہ بھی ہے. نکاح کا چوتھا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے دنیا کا سب سے بہترین سامان, سب سے بہترین دولت, سب سے بہترین برتنے کی چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور سب سے بہترین برتنے کی چیز دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر له من زوجۃ صالحہ. اللہ کے تقوی, اللہ کے خوف, اللہ کے ڈر کے بعد مومن کو جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ نیک صالح فرما بردار بیوی سے ہوتا ہے, جس کے اندر کیا خوبیاں ہو؟ ان امرہا اطاعتہ وان نظر الیہا سرتہ. جب بھی بیوی کو حکم دے تو فوراً اس کی اطاعت کرے, اس کے حکم کو مان لے. اور جب بھی شوہر اپنی بیوی کو دیکھے, اس پر نگاہ ڈالے, وہ اپنے شوہر کو خوش کرے. وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ, اگر کسی جائز چیز کی قسم دے دے, شوہر کہہ دے بیوی کو خدا کی قسم تجھے یہ نہیں کرنا ہے, تجھے یہ کرنا ہے, اور وہ اس کی قسم پر پوری اترے, اس کی قسم کو پورا کرے, اس کو قسم سے بری کر دے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ, اور اگر شوہر غائب ہو, گھر پہ نہ ہو, شوہر کی عدم موجودگی میں, شوہر کے غائبانے میں اپنی عزت اور آبرو کا بھی خیال رکھے, شوہر کی مال کا اور اس کے گھر کا بھی خیال رکھے. دنیا کی سب سے بہترین چیز ایسی نیک عورت ہے, اور وہ نکاح کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. تو نکاح کے سب سے پہلے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد اپنی عزت, آبرو, عفت اور پاک دامنی کا, اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا ہے. اور نکاح یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے عزت و آبرو کی حفاظت کا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے والدین کو کہ جب اولاد بالغ ہو جائے, نکاح کے قابل ہو جائے, تو اچھا رشتہ ڈھونڈیں, اور رشتہ ڈھونڈ کر ان کو نکاح کے رشتے سے, شادی سے جوڑ دیں, ان کا نکاح کرا دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی تعلیم دی کہ رشتہ کیسا ڈھونڈا جائے, رشتے میں کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے, کیا چیزیں نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربعین, عام طور پر دنیا میں رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے, رشتہ دیکھا جاتا ہے, تو اس وقت 4 چیزیں پیش نظر ہوتی ہے. فرمایا لمالہا, سب سے پہلے کچھ لوگ مال کو دیکھتے ہیں, مالدار گھرانہ ہے یا نہیں, جس لڑکی کی سے رشتہ کر رہے ہیں گھرانہ مالدار ہے یا نہیں, دولت مند ہے یا نہیں. وہ حسبہا, کچھ لوگ حسب نسب کو, خاندانی حیثیت کو, اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں, مال کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں, بڑا گھرانہ ہے, حسب نسب کی وجہ سے رشتہ طے کرتے ہیں. اور فرمایا ولی جمالہا, کچھ لوگ حسن جمال کو, خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے رشتہ طے کرتے ہیں. ولی دینہا, اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو دینداری کو, تقوی کو, ایمان کو, اللہ کے خوف کو, اخلاق و کردار کو, سیرت کو اور کردار کو آگے رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے رشتے طے کرتے ہیں. حضور نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک, دیندارانہ رشتے کو ترجیح دو, دیندار لڑکی کے رشتے کو طے کرو, اس سے نکاح کرو, تم خوش نصیب ہو جاؤ گے. تربت یداک, وارے نیارے ہو جائیں گے, خوشگوار زندگی گزرے گی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے, آپ کا جو حکم ہے, یہ ہر زمانے کے اعتبار سے, ہر علاقے کے اعتبار سے, ہر قسم کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے.
کہ رشتہ طے کیا جائے تو کس چیز کو سامنے رکھا جائے. بہت سی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے، تجربہ کیا لوگوں نے، بہت سارے ہمارے نوجوان صرف حسن و جمال کو، خوبصورتی کو سامنے رکھتے ہیں، یا مال کو سامنے رکھتے ہیں. لڑکی کی خوبصورتی کو سامنے رکھا، اس کی نوکری کو، اس کے وظیفے کو سامنے رکھا، یا اس کے والد کے عہدے کو اور منصب کو سامنے رکھ کر اس سے نکاح کر لیا. دینداری اس میں نہیں، اخلاق اس میں نہیں، سیرت و کردار اس میں نہیں، تقوی اور اللہ کا خوف اس میں نہیں، بس حسن و جمال اور مالداری یا عہدہ پیش نظر تھا، نکاح کر لیا. یہ نکاح اور یہ شادی برکت کے بجائے زحمت بن گئی. گھر کا سکون تباہ و برباد ہو گیا، گھر کی عزت بھی گئی. کیوں؟ دینداری کو، تقوی کو سامنے نہیں رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے نہیں رہا. اور کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ صرف دینداری، سیرت اور کردار کو دیکھ کر دوسری سب چیزوں کو پیچھے رکھ دیا، نظر انداز کر دیا. دینداری کو پیش نظر رکھا اور نکاح کیا. خوشگوار بہترین سکون والی زندگی اس لڑکی کے ذریعے سے اس کو حاصل ہوئی. گھر کی عزت بھی بڑھی، آبرو میں بھی اضافہ ہوا ہے. اسی لیے والدین کو، سرپرستوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لڑکی کے رشتہ داروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، ترغیب دی، تاکید کی. فرمایا اذا جاء، جب تم میں سے کسی کے پاس، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تم میں سے کسی کے پاس کسی ایسے نوجوان، کسی ایسے مرد، کسی ایسے انسان کا نکاح کا پیغام آئے تمہاری بچی کے لیے، تمہاری لڑکی کے لیے، بیٹی کے لیے، کہ جس کی دینداری پر تمہیں اعتماد ہے، جس کے اخلاق سے تم خوش ہو، جس کے تقوی اور خوف خدا جس کا تمہیں پسند ہے، فانکحوہ، تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. الا تفعلوہ، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد، تو روئے زمین پر فتنے پھیلیں گے، فساد پھیلے گا، بگاڑ پیدا ہوگا. حضرت حسن کے پاس ایک آدمی آیا، اس کی بیٹی تھی، نکاح کے قابل ہو گئی تھی. ان کے پاس آ کر کہنے لگا میری بیٹی کے میرے پاس بہت سارے پیغامات آئے ہیں، کئی نوجوانوں کے، کئی لوگوں کے، کئی گھرانوں اور خاندانوں سے پیغام آئے ہیں. اب میں کنفیوژن میں ہوں، تردد میں ہوں، کس کے نکاح کے پیغام کو قبول کروں، کس کو ٹھکرا دوں اور منع کر دوں. حضرت حسن نے اس آدمی سے کہا کہ زوج ہاں لمن یتق اللہ، دیکھو جتنے بھی رشتے آئے ہیں ان میں سے ایسے رشتے کو ترجیح دو اور اپنی بیٹی کا نکاح ایسے آدمی سے، ایسے نوجوان سے کر دو جو اللہ کا تقوی رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو. دینداری کو سامنے رکھو، جو سب سے زیادہ دیندار اور بااخلاق ہو اور خوف خدا رکھتا ہو. اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دو. پھر آگے عجیب جملہ کہا، فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا، اگر اس سے محبت کرے گا اس کی عزت کرے گا، اس کا اکرام کرے گا، عزت سے اس کو رکھے گا. اور اگر خدا نخواستہ دونوں میں نہیں بنی، مزاج نہیں بیٹھا، طبیعت نہیں بیٹھی، رجحان آپس میں میلان پیدا نہیں ہوا، تو بھی لم یظلمہا، اس پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا. بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کر دے گا، اس پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا. اس لیے دیندار اور تقوی والے کو ترجیح دو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مشہور نام ہے، بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے، ملک شام میں رہنے لگ گئے تھے. جب ملک شام میں رہ رہے تھے تو شام میں اس وقت گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 60 سال تک وہاں رہے گورنر، ذمہ دار. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے جو بعد میں گورنر بننے والا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ اور ذمہ دار بننے والا تھا، اس بیٹے کے لیے حضرت ابو درداء، بیٹی کا نام درداء تھا، ابو درداء ان کی کنیت ہے، تو اس درداء ان کی بیٹی کے لیے رشتہ مانگا، ولی عہد کے لیے، اپنے بعد بننے والے حکمراں کے لیے رشتہ مانگا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، ٹھکرا دیا اس رشتے کو.
اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک عام خدا ترس، نیک سیرت، نیک کردار کوئی بندہ نوجوان مل جائے، میں اپنے بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دوں، اس سے شادی کر دوں، وہ اس بات کو ترجیح دیتے تھے۔ اور پھر جملہ کہا، جب ولی عہد کے رشتے کو ٹھکرا دیا، امیر معاویہ کے بیٹے کے رشتے کو ٹھکرا دیا، بعد میں کہنے لگے کیا خیال ہے تمہارا، دردا بیٹی کا نام ہے، دردا جب گورنر کے گھر میں رہے گی اور اس کے ارد گرد غلاموں، خادموں، لونڈیوں کی جماعت اس کا ہر حکم پورا کرنے کے لیے موجود رہے گی، اور ایسے محلات، ایسے شاندار گھر جن کی رونق، جن کی خوبصورتی اس کی نگاہوں کو خیرہ کر دے، حیرت میں ڈال دے کہ کتنے شاندار محلات ہیں، وہ ان میں محلات میں رہے گی، لیکن اس کے دین کا کیا ہوگا، اس کے تقوی کا کیا ہوگا، اس کے اخلاق کا ویسے گھروں میں، ویسے ماحول میں کیا ہوگا؟ منع کر دیا کہ میں ولی عہد سے رشتہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ٹھکرا دیا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے پہلے ایمان والے رشتوں میں سب سے زیادہ تقوی، خدا ترسی، حسن اخلاق، سیرت اور کردار کو دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت جلیبب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ کی خدمت سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ رنگ کوئی اچھا نہیں تھا، سانولا سا رنگ تھا، سانولے سے آدمی تھے، خاندان معروف و مشہور نہیں تھا، نہ مال پاس تھا، نہ دولت تھی، نہ کوئی عہدہ تھا، نہ کوئی زیادہ ان کے رشتہ دار تھے۔ اللہ کے نبی کے حاضر باش صحابہ میں سے تھے، اللہ کے نبی کی مجلس میں رہ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت ان کی طرف متوجہ ہوئی، شفقت بھری نگاہ سے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، یا جلیبب الا تتزوج، جلیبب شادی نہیں کرو گے، شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ حضرت جلیبب کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ جیسے سیدھے سادے آدمی سے کون اپنی بیٹی کا نکاح کرائے گا، کون مجھ سے شادی کروائے گا؟ خاموش ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا یا جلیبب الا تتزوج، جلیبب شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، شادی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ وہ جواباً عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، میرے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ عہدہ منصب ہے، نہ جاؤ جلال ہے، مجھ سے کون شادی کروائے گا اپنی بیٹی کی، کون نکاح کروائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا جلیبب شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، نہ میرے پاس بڑا خاندان ہے، نہ عہدہ منصب ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ میرے رشتہ دار بہت زیادہ معروف حیثیت اسٹیٹس والے ہیں، رنگت بھی میری سانولی سی ہے، کچھ دنیا کی چیزوں میں سے جو لوگوں کو میری طرف کھینچے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، مجھ سے کون شادی کروائے گا اپنی بیٹیوں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلیبب اذهب الى ذاك البيت من الانصار فقل لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبلغکم سلام۔ ایک انصاری خاندان برادری کا نام لیا، کہا جلیبب فلاں انصاری خاندان کے پاس چلے جاؤ اور اس گھر والوں، خاندان والوں سے کہو اللہ کے نبی تمہیں سلام کہتے ہیں، وَقُلْ لَهُمْ يَقُولُ الرَّسُولُ، ان سے یہ کہو کہ نبی یہ فرماتے ہیں زَوِّجُونِي ابْنَتَكُمْ، تمہارے گھر میں جو نوجوان بیٹی بیٹھی ہے اس کا نکاح مجھ سے کرا دو، مجھ سے اس کی شادی کرا دو۔ یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ حضرت جلیبب اسی وقت اٹھے، اس انصاری خاندان اور گھرانے پر پہنچے، باہر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ اس گھر کا جو بڑا آدمی تھا وہ باہر آیا، گھر کے دروازے کے اندر سے پوچھنے لگا کون؟ کہا جلیبب ہیں۔ کہا جلیبب کون؟ ہم نہیں جانتے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی پہلے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ گھر کے بڑے نے دروازہ کھولا، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ کے نبی نے ہمیں سلام کہلوایا ہے، سلام کا پیغام بھیجا ہے، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر سعادت اور نیک بختی کیا ہوگی؟ رسولوں کا سردار ہمیں سلام بھجوا رہا ہے۔ جلیبب کہنے لگے آگے کا
آگے کا جملہ اور سنو، اللہ کے نبی نے سلام بھی بھجوایا ہے اور پیغام بھی بھجوایا ہے. پیغام یہ بھجوایا ہے زوجونی ابنتکم، تمہاری جو نوجوان لڑکی بیٹھی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جلیبیب سے اس کی شادی کروا دو، مجھ سے نکاح کروا دو. لڑکی کا والد تھا وہ گھر کا بڑا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہاں رکو، میں گھر کے اندر جاتا ہوں، گھر کی لڑکی کی والدہ سے میں مشورہ کرتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں، پھر تمہیں جواب دیتا ہوں. لڑکی کی والدہ سے یہ سارا پیغام کہا، سنایا. تو لڑکی کی والدہ کہنے لگی نہیں نہیں، نہ اس کا خاندان ہے معروف و مشہور ہے، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ منصب ہے، نہ رنگت بھی کوئی خاص ہے، ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں کریں گے. لڑکی کے والدین آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے. لڑکی گھر کے اندر تھی، یہ سب باتیں سن رہی تھی، بڑی تربیت یافتہ تھی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار تھی. اس نے یہ بات سنی، وہ اندر سے باہر آئی اور اپنے والدین سے جو جملہ کہا وہ بڑا ایمان افروز جملہ کہا کہ اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ابا، اے میری والدہ، اللہ کے نبی نے ایک مشورہ دیا ہے، ایک حکم دیا ہے، ایک پیغام بھجوایا ہے، کیا اللہ کے نبی کے پیغام کو تم ٹھکرا رہے ہو؟ قسم بخدا یہ مت کرو. ادفعونی الی رسول اللہ فإنہ لن یضیعنی، مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دو. اللہ کے رسول جہاں میری شادی کروانا چاہتے ہیں تم کر دو. فإنہ لن یضیعنی، اللہ کے رسول ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے، مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ بیٹی نے کہا، اور پھر یہ آیت پڑھی وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی ایمان والے مرد، کسی ایمان والی عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے جب نبی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو کوئی اور راستہ چنے، کوئی اور آپشن چنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے نبی کے پیغام اور اس کے حکم کے بارے میں، اس لیے آپ لوگ تو یس کر دو، ہاں کر دو. چنانچہ بیٹی کا یہ جواب سنا تو والد گھر سے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ بھی قبول، آپ کا حکم بھی قبول. اور پھر جب اللہ کے نبی کے پاس ان کی بیٹی کا وہ ایمان افروز جواب آیا نا، بیٹی نے یہ جملے کہے تھے، اللہ کے نبی خوش ہوئے. راوی کہتے ہیں اتنے خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کے، اس نوجوان لڑکی کے ان جذبات پر، ان جملوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم صب علیہا الخیر صبا ولا تجعل عیشہ کدا. اے اللہ اس نوجوان لڑکی، اس ایمان والی لڑکی، اس اخلاق و کردار والی لڑکی پر تو اپنی خیر کو موسلا دھار برسا دے، خیر کے فیصلے فرما دے، اور اس کی زندگی کو پریشانی والی مت بنا، تکلیف والی مت بنا، زحمت والی مت بنا. اللہ کے نبی نے یہ دعائیں دی. پھر اس لڑکی سے شادی بھی ہو گئی حضرت جلیبیب کی، اور شادی ہونے کے بعد مدینے کے اندر ایسا گھرانہ وجود میں آیا، ایسا گھر وجود میں آیا جس کی بنیاد تقوی پر تھی، خوف خدا پر تھی، اللہ کے ڈر پر تھی، جس کی چھت مسکنت و محتاجی حاجت تھی، اور جس کی زیبائش آرائش خوبصورتی تکبیر تحمید سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے جملوں سے تھی. اس گھر میں ان جملوں کے ذریعے سے آرائش تھی، زیبائش تھی، ڈیکوریشن تھا، اور ان دونوں میاں بیوی کی خوشی رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں تھی اور تپتی دوپہر میں روزہ رکھنے میں تھی. ایسا گھرانہ ان دونوں کے ذریعے سے وجود میں آیا. راوی کہتے ہیں بعد کی جو ان کی زندگی گزری، جملے نقل کیے ہیں کانت من اکثر الانصار نفقتا ومالا، انصار کے جتنے بھی گھرانے تھے اور جتنے بھی خاندان تھے ان میں سب سے زیادہ خرچیلا گھر ان نوجوانوں کا تھا، حضرت جلیبی وہ اس لڑکی کا تھا. اللہ نے مال دیا، دولت دی، خوشگوار زندگی دی، خوشحالی دی، مال کی فراوانی دی، سب سے زیادہ مال اس گھر میں خرچ کیا جاتا تھا. اللہ نے اس قدر نوازا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے اور حضور کی دعا کی برکت سے. پھر حضرت جلیبیب بعد میں کسی جنگ میں شریک ہوئے، اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد میدان میں آئے اور کہا کہ حل تفقدون احدا، کیا کسی کو تم کھوتے ہو؟ یعنی کتنے لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، کون کون لوگ شہید ہوئے ہیں؟ صحابہ نے تلاش کیا، کہا کہ فلاں فلاں لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ شہید ہو گئی. حضور نے کہا حل تفقدون من احد، کیا کوئی اور شہید تو نہیں ہوا؟ دیکھو کسی کو نہیں پاتے ہو، ایسا کوئی شخص ہے؟ صحابہ کی نگاہ میں نہیں آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا انی افقد جلیبیبا،
जुलैबिब नजर नहीं आ रहे हैं, वो इस जंग में आए थे, शरीक हुए थे, वो नजर नहीं आ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जाओ फतलबू हो, जुलैबिब को तलाश करो। सहाबा गए हैं मैदान में, क्या मंजर उनके सामने आता है कि हजरत जुलैबिब शहीद पड़े हुए हैं और उनके इर्द गिर्द 7 काफिर थे, वो मरे हुए पड़े हैं। यानी ये मंजर था कि हजरत जुलैबिब बहादुरी से लड़े थे और 7 काफिरों को जहन्नम रसीद करके और उनको कत्ल करके फिर खुद शहीद हुए हैं। अल्लाह के नबी को बताया गया, अल्लाह के नबी आए मैदान में और हजरत जुलैबिब की जो लाश मुबारक थी, नाश थी, वहां खड़े हुए। अजीब मंजर था। एक निगाह डाली और निगाह डालने के बाद हुजूर ने फरमाया कतल सबअतन सुम्मा कतलू, जुलैबिब ने 7 काफिरों को जहन्नम रसीद किया, फिर उन्होंने इनको शहीद कर दिया। हुजूर ने आगे जुमला फरमाया हादा मिन्नी व अना मिन्हु, हादा मिन्नी व अना मिन्हु, जुलैबिब मुझसे ताल्लुक रखते हैं, मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं, मैं जुलैबिब से ताल्लुक रखता हूं। 2 मरतबा ये जुमला इरशाद फरमाया। और फिर रावी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फवादाहु अला साइदई, हुजूर ने उनकी नाश मुबारक को यूं उठाया, अपने बाजुओं पर, अपनी कलाइयों पर उठाया और लैस लहु इल्ला साइदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई और उठाने वाला नहीं था। जुलैबिब की नाश मुबारक के लिए अल्लाह के नबी के ही सिर्फ बाजू थे, अकेले हुजूर ने उनको उठाया है। ये उनके लिए सआदत की बात थी, खुशबख्ती की बात थी। कब्र खोदी गई, कब्र के अंदर हुजूर खुद उतरे हैं और खुद अपने हाथों से, मुबारक हाथों से हजरत जुलैबिब को उतारा है। बड़े बड़े सहाबा तमन्ना करने लगे काश इनकी जगह हम होते हैं, ये इज्जतें उनको नसीब हुई। ये हजरत जुलैबिब का वाक़या मैंने इसलिए सुनाया कि फक्र फाका सिर्फ मोहताजगी या गरीबी को न देखा जाए। निकाह के बारे में अल्लाह ने फरमाया है अगर दीनदार खुदा तर्स नौजवान का पैगाम आ जाए तो उससे निकाह कर दो, क्योंकि वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन, जो बगैर निकाह के बेटे हैं तुम्हारे दरमियान उनकी शादी करा दो। आगे अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें फक्र फाके का, तंगी का अंदेशा है कि इसके पास तो कुछ नहीं है, खुद खाएगा या इसको खिलाएगा, तो कहा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह इस निकाह की बरकत से अपने फजल व करम से नवाजेगा, बेनियाज कर देगा, गनी कर देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे एक जुमला, कहा करते अतीउल्लाह फीमा अमरकुम बिही मिनन निकाह, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया निकाह करने का, निकाह कर दो। अब उस पर जो अल्लाह का वादा है गिना का, मालदारी का, तुम अपना वादा पूरा करो, अल्लाह उस पर अपना वादा पूरा कर देंगे, अल्लाह बेनियाज कर देंगे, खुशहाली अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक हम सबको इन तरीक़ों के मुताबिक, इन उसूल और आदाब के मुताबिक और इन मकासिद को पेश नज़र रखकर निकाह और शादी करने की तौफीक अता फरमाए।